اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری جنہوں نے اپنے علم، کردار، تقوی سے آنے والی نسلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان عظیم شخصیات میں امام جعفر صادق کا مقام نہایت بلند ہے۔ آپ کا زمانہ اسلامی تاریخ کے ایسے دور میں آیا جب ایک طرف اموی حکومت اپنے اختتامی مراحل میں تھی، دوسری طرف عباسی اقتدار ابھر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کو امامت کی ذمہ داری کیسے ملی؟ وہ کون سا مرحلہ تھا جب آپ نے اپنے والد امام محمد باقر کے بعد امت کی رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے امام جعفر صادق کے خاندان اور تربیت کو دیکھنا ہوگا۔ امام جعفر صادق امام محمد باقر کے فرزند حضرت امام زین العابدین کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام فروہ تھی، جن کا تعلق ایک معزز اور علمی خاندان سے تھا۔ آپ نے اپنی آنکھیں ایسے گھر میں کھولی جہاں قرآن و سنت کی تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھی بلکہ عملی زندگی میں نظر آتی تھی۔ آپ کے والد امام محمد باقر خود اپنے زمانے کے عظیم عالم تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی علمی مجالس قائم تھی جہاں سے لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ امام جعفر صادق نے اپنے والد کی صحبت میں علم کے وہ خزانے حاصل کیے جنہوں نے بعد میں اسلامی علمی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا سیاسی طور پر شدید تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ اموی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، لیکن امام محمد باقر امام جعفر صادق کی توجہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بجائے علم و ہدایت کی طرف تھی۔ امام محمد باقر نے اپنے فرزند جعفر کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ امام جعفر صادق نہ صرف اپنے والد کے فرزند تھے بلکہ ان میں وارث بھی تھے۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ وقت گزرتا گیا، امام محمد باقر کی علمی شہرت پورے اسلامی عالم میں پھیل گئی۔ ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے، مختلف مسائل پر گفتگو ہوتے۔ اسی ماحول میں امام جعفر صادق بھی علم کے میدان میں نمایاں ہوتے گئے۔ پھر وقت آیا جب امام باقر کا وصال ہوا۔ یہ لمحہ صرف خاندان کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے بڑا صدمہ تھا جو امام باقر سے علم حاصل کرتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس علمی روحانی سلسلے کی ذمہ داری کون سنبھالے؟ امام جعفر صادق نے اپنے والد کے بعد امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اہل تشیع کے مطابق امام باقر نے اپنے والد امام جعفر اپنے بعد امام جعفر صادق کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ذمہ داری کسی دنیاوی بادشاہ یا سیاسی اقتدار کی طرح نہیں تھی، یہ علم، ہدایت، اخلاق اور دینی رہنمائی کی ذمہ داری تھی۔ امام جعفر صادق کے سامنے ایک ایسا دور تھا جس میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی اختلافات بڑھ رہے تھے، اموی حکومت آخری سانسیں لے رہی تھی اور عباسی تحریک تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اب شاید ایک نئی حکومت قائم ہوگی، اہل بیت خاندان کو اقتدار ملے گا، لیکن امام جعفر صادق نے سیاسی کشمکش میں براہ راست حصہ لینے کے بجائے علم اور اصلاح کے راستے کو اپنایا۔ آپ جانتے تھے کہ امتیں آتی جاتی رہتی، لیکن اگر علم صحیح انداز مکمل منتقل ہو جائے تو نسلوں کو بدل سکتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق نے اپنے والد کی علمی میراث کو آگے بڑھایا۔ آپ کی مجلس علم کا مرکز بن گئی، لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے، مختلف علاقوں سے طلباء، علماء اور علم کے پیاس لوگ مدینہ تک پہنچے۔ وہ قرآن، حدیث، فقہ، عقائد اور دیگر علوم کے بارے میں سوالات کرتے، امام جعفر ان کی رہنمائی کرتے۔ یہ وہ دور تھا جب امام جعفر صادق کی علمی شخصیت پوری قوت کے ساتھ سامنے آئی۔ آپ کی امامت کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا جب اموی سلطنت ختم ہو رہی تھی، عباسی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ امام جعفر صادق نے اس موقع کو علم کی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے ایک ایسا علمی ماحول قائم کیا جس میں سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی، دلائل پیش کیے جاتے اور علمی اختلافات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نام اسلامی علمی تاریخ میں ایک عظیم استاد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن امامت کی ذمہ داری صرف علمی مجالس چلانے تک محدود نہ تھی، آپ کو اپنے ماننے والوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرنی تھی۔ آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ علم کا مقصد صرف بحث جیتنا نہیں بلکہ انسان کے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ دل کی اصلاح بھی ضروری۔ انسان کی اصل عزت اس کے مال، طاقت یا منصب میں نہیں بلکہ اس کے تقوی اور اخلاق میں ہے۔ امام جعفر صادق کے دور میں ایک اور اہم مسئلہ تھا کہ مختلف فکری نظریات تیزی سے پھیل رہے، مختلف گروہ اپنے خیال پیش کر رہے۔ اسی وقت میں امام جعفر صادق نے قرآن و سنت اہل بیت کی طرف رہنمائی کی۔ آپ کے مجلس میں آنے والے افراد صرف ایک مخصوص طبقے سے تعلق نہ رکھتے تھے، مختلف علمی پس منظر والے لوگ آپ سے سوالات کرتے۔ آپ کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے علم کو انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنایا۔
امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آپ نے اپنے والد کی علمی تحریک کو مزید وسعت دی۔ آپ کے دور میں ایک مدینہ ایک مرتبہ پھر اسلامی علوم کا اہم مرکز شمار ہونے لگا، لیکن سیاسی حالات زیادہ دیر تک پرسکون نہ رہے۔ عباسی حکومت کے بعد ابتدا میں کچھ لوگوں کو امید تھی کہ اب اہل بیت کے ساتھ بہتر سلوک ہوگا، مگر وقت کے ساتھ سیاسی حالات تبدیل ہو گئے۔ عباسی حکمرانوں نے بھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مخالف قوتوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ امام جعفر صادق نے ان حالات میں بھی اپنی بنیادی ذمہ داری نہ چھوڑی۔ آپ نے علم کا چراغ روشن رکھا۔ آپ نے آنے والی نسلوں کو قرآن، حدیث، اخلاق، دینی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ کہ آپ کی امامت کا دور اسلامی تاریخ میں علم و فکر کے ایک اہم دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کو امامت کسی دنیاوی تخت کی صورت میں نہیں ملی تھی، یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو علم، تقوی، کردار، روحانی رہنمائی سے وابستہ تھی۔ آپ نے اپنے والد امام محمد باقر سے جو علمی ورثہ حاصل کیا، اسے آگے بڑھایا اور اس وسیع علمی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ آپ کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ جب حالات بدل رہے ہوں، حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، سیاسی طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں اور معاشرہ فکری انتشار کا شکار، تو ایک عظیم انسان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو علم، اخلاق، سچائی کا راستہ دکھائے۔ امام جعفر صادق نے اپنی امامت کے دور میں یہی کردار ادا کیا۔ اپنے کردار کی بجائے علم کو ترجیح دی۔ آپ نے سیاسی شعور کے بجائے علمی روشنی کو عام کیا اور آپ نے ثابت کیا کہ کسی عظیم شخصیت کی اصل طاقت اس کے پاس موجود دنیاوی اختیار نہیں، بلکہ علم اور کردار ہے جو نسلوں تک زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق کا نام آج بھی اسلامی تاریخ میں علم، حکمت اور دینی رہنمائی کے حوالے سے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی امامت کا آغاز دراصل ایک نئے علمی دور کا آغاز بھی تھا، ایک ایسا دور جس میں مدینہ کی علمی فضا سے نکلنے والی آواز نے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں تک اپنا اثر پہنچایا۔ یوں امام باقر کے بعد امام جعفر صادق نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور پوری زندگی علم، ہدایت، اخلاق، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے امام جعفر صادق کی عظیم علمی داستان نے ایک نئے باب میں قدم رکھا، ایک ایسا باب جس نے اسلامی فکری علمی روایت پر گہرے نقش چھوڑے۔